تنقید کو کیسے لیتے ہیں؟ آپ پہ بہت تنقید ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی آئے دن کبھی کسی خبر پہ ہو گئی, چلیں آج کا تو یہ ویڈیو والا پیچھے ایشو بنا اس پہ ہوگی, کوئی نہ کوئی وہ حکیم والی ہو یا آپ نے وہ اس پہ لوگوں نے کہا جی حکیم جاوید چودھری صاحب. اب اس چیز کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں؟ لیکن آپ کے پاس آپ ساتھ دو چوائس ہوتے ہیں کہ لوگ یہاں آپ پہ ترس کھائیں یا پھر آپ سے حسد کریں. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, ٹھیک ہے, یا آپ حاسدین پیدا کر لیں یا آپ ترس کھانے والے پیدا کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ ناکام ہوں گے تو ہر آدمی آپ پہ ترس کھائے گا کہ بیچارہ حافظ یار کہاں سے کہاں پہنچ گیا یار اس ٹائم, یار اب دیکھو کھانے کے لیے ترس رہا ہے یار, یا دیکھو منہ لٹکا ہوا ہے اس کا اور اس کو منہ کھول کے نا دوائی ڈالی جاتی ہے بیچارہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا واہیات ہے, موٹر سائیکل پہ آیا تھا, اب دیکھو 7 سیریز BMW کے اندر پھر رہا ہے, میں جانتا ہوں اس کے بچپن کو. اب دیکھو دوسرا آپشن یہ ہے, تو آپ کے پاس یہ آپشن, تو میں دوسرے آپشن پہ جاؤں. اگر آپ کام کر رہے ہیں روزانہ, ٹھیک ہے, زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپ کے حاسدین بھی ہوں گے, لوگ آپ کو کریٹیسائز بھی کریں. مثلاً اگر فرض کریں آپ برتن دھو رہے ہیں نا جی, جب آپ برتن دھو رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے برتن نکلے گا بھی, ٹوٹے گا بھی. جب ٹوٹے گا لوگوں کو آواز بھی آئے گی, لوگ شور بھی کریں گے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ برتن دھونا بند کر دیں. میں آج اگر کام کرنا بند کر دوں کوئی تنقید نہیں ہوگی میرے اوپر. بالکل اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب میں کچھ کر رہا ہوں, کچھ کر رہے ہیں تو ہو رہی ہے, میں کچھ کر رہا ہوں تو ہوگی ساری. ٹھیک ہے, مثلا جن لوگوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا ان میں سے ایک بندے کو بھی دنیا میں آج کوئی شخص نہیں جانتا. قائدوں نے بنایا, قائدوں پہ آج بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے. جو کرے گا کریٹیسزم اس کے اوپر ہوگا. تو کریٹیسزم تو بڑا پازیٹیو چیز ہوتی ہے. تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ کہکا لگائیں, آگے بڑھیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار کیا تم مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہو؟ بندہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. میں کہتا ہوں پھر تمہاری جو رائے ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو جانتے نہیں مجھے. البتہ آپ مجھے جانتے ہیں نا, جب آپ میرے بارے میں بات کریں گے تو پھر مجھے سیریس لینا چاہیے اس کو کہ یہ بات. اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹریول کریں, کیونکہ سفر میں بندہ زیادہ جانتا ہے ایک دوسرے کو. اس کا فائدہ شمائل اٹھائے. نہیں, شمائل میرا دوست ہے جی, اور ہمیشہ بڑا اچھا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے. آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو شادی کا بھی کچھ بتائیے. آپ کی شادی کب کی تھی, اور لو میرج تھی کہ ارینج میرج؟ نہیں, بالکل شادی تھی جیسے ہوتی ہے جی, ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی. میں نے اپنی بیگم کو نہیں دیکھا ہوا تھا, بیگم نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا, شاید شادی بھی اسی لیے ہو گئی. تو والد صاحب ہمارے بڑے تگڑے تھے جی ماشاءاللہ. میں جب ایم اے میں تھا نا تو مجھے پکڑ کے نیچے لٹا کے پھینٹا لگا لیتا تھا, اتنا تگڑا ہوتا. ابا جی بڑی مار کھائی, بڑی توبہ. آخری وقت تک, آخری وقت جب آخری مرتبہ ہسپتال لے کے جا رہا ہوں تیری ایسی تیسی. تو اچھا وہ اس کا یہ تھا کہ میرے والد صاحب بڑے تگڑے تھے جی, فیصلے انہیں کے ہوتے تھے. تو میں ایم اے کر کے آیا, میں نے نوائے وقت میں جاب کر لے, تو میں واپس گیا لالہ موسیٰ. تو انہوں نے کہا آ جا یار تیرے واسطے خوشخبری. میں نے کہا کہ انہوں نے نیچے بٹھایا مجھے ساتھ, بٹھا کے انہوں نے جیب سے ایک وہ نکالی انگوٹھی, انہوں نے کہا انگلی لے آتے, اس پہ ڈال کر تیری منگنی ہوگی. ایکچولی ایسا ہوا ہے. اچھا, ایکچولی ایسا ہوا. اور کس سن کی بات ہے؟ یہ 1992 میں جی. 92 میں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا, جب خان صاحب ورلڈ کپ لے کے آئے, اس کا یہ اسی کا شخص ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک چیز جو میں نے لرن کی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مخلص رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں. بالکل. دنیا میں کوئی والد کوئی والدہ آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور میں نے اس کو بہت جلدی انڈرسٹینڈ کر لیا تھا. لہٰذا میرے جو والدین نے فیصلہ کیا تھا, میں آج بھی اس فیصلے پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو میرا بلکہ سب سننے والوں سے یہ مشورہ ہے ان کو کہ اپنے والدین کے مشورے کو صحیح مانیں, کیونکہ سب سے زیادہ مخلص وہی ہیں آپ کے. آپ ان کے علاوہ کوئی بندہ مخلص آپ سے ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ ان کے وجود کا حصہ ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں اس ہاتھ سے نفرت کروں جبکہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے. تو ماں نے تو آپ کو پیدا کیا ہوا ہے, تو آپ کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتے, اور باپ نے آپ کو پالا ہوا ہے تو وہ آپ کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتے. بالکل. بچے کتنے آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں جی, 2 بیٹے ہیں جی بڑے, اور 3 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. اور بیٹے دونوں اسی بزنس میں ہیں؟ نہیں, جو فائز ہے نا جو بڑا بیٹا ہے جی وہ اس میں ہے سوشل میڈیا کا, وہ بلکہ گوگل کو لے کے آیا تھا پاکستان میں. اس کے بعد گوگل پروڈکٹ تھی, پھر فیس بک کو لے کے آیا پاکستان, اور فیس بک کا ٹرینر ہے, امریکہ میں جا کے ٹریننگ دیتا ہے. ان کے کوئی ورلڈ لیول پہ میرے 200 ٹرینر ہیں, اس میں ایک ٹرینر وہ بھی ہے ماشاءاللہ. وہ ان کو نہیں آپ اس طرف لے کے آئے, ان کا شوق نہیں تھا؟ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو نا 13 سال کی عمر میں کام سٹارٹ کیا تھا, بلکہ آپ شمائل آپ کو بتاتا بھی ہوگا. جی جی, 13 سال کی عمر میں. فائز کو بھی میں نے 13 سال میں جب اسٹوڈنٹ تھا, اور پھر میں نے کہا تھا گریجویشن سے زیادہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی, تو گریجویشن پہ دونوں کی تعلیم رکوا کے اب فائز ڈگری لینے کے لیے UK گیا ہوا, کہ اس کی ڈگری رہتی 10 سال بعد. پہلے کام کیا, پہلے کام کیا, بلکہ بزنس میں یہ تھا کہ جب اس نے بزنس سٹارٹ کیا تو اس کے کلاس فیلوز اس کے پاس کام کرتے ہیں, اس کے ٹیچرز اس کے پاس کام کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں.
اور اسماعیل بھی اس کے ٹیچرز آ کے اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم کو بزنس کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 13 سال کی عمر میں کام انہوں نے اسٹارٹ کیا اور جب یہ 26 سال کے ہوئے تو 13 سال کا ایکسپیرینس تھا. جتنا انہوں نے ناکام ہونا تھا بار بار یہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے تو بیٹوں کو میں نے بہت جلدی کام اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب آپ کو اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں ماسٹر کرنا چاہیے. تو اسماعیل جو ہے نا وہ ٹورزم میں کرے گا ماسٹر. اچھا پہلے تو آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ ڈگری جو ہے اس پہ بہت زیادہ پہلے فوکس نہیں کرنا چاہیے. ڈگری کا نہیں فائدہ کوئی ساتھ کام کرنا چاہیے. ڈگری کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھ رہا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے ڈکلیئر کیا کہ جو ہماری ڈگری ہے یعنی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کی جو ڈگری ہے انہوں نے کہا جی اس کی جو ویلیو صرف 2.5 سال ہے. 2.5 سال کے بعد یہ یوز لیس ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے صرف, کیونکہ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. ہر چیز چینج ہو جاتی ہے بالکل. تو اگر آپ صرف ڈگری لے کے آئیں گے تو آپ مارکیٹ کے اندر کوئی کمال نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو ثابت کرنا چاہیے مارکیٹ میں کہ میں اہل ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو ریلیونٹ فیلڈ کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر ریلیونٹ فیلڈ میں نا بالکل. مثلا آپ دیکھیں آپ آئی ٹی کا بزنس کرتے ہیں نا. جی جی بالکل. آئی ٹی میں کیا کرتے ہیں؟ Amazon پہ مطلب آن لائن سیلنگ. اب آپ کو ڈگری لینی چاہیے آن لائن سیلنگ پہ, تو وہ آپ کا ریلیونٹ ہوگا فیلڈ. بالکل. اور اس کے بجائے اگر آپ نے MBA کیے ہوں 18 MBA کر لیں, کیا فائدہ ہوگا اس کا جب آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی فیلڈ نہیں ہے. بلکہ کئی لوگ آتے ہیں نا جی آپ کے تعلیم کے خلاف ہیں. میں نے کہا یار سب سے اچھی یونیورسٹی کون سی لگتی ہے تمہیں؟ کہتے ہیں آکسفورڈ. میں نے کہا میں آج سے تم کہنا شروع کر دو کہ میں آکسفورڈ سے گریجویٹ. کوئی بندہ نہیں پوچھے گا تم سے, کوئی شخص بھی ڈگری یہاں پہ لگا کے نہیں پھر رہا. ہاں جی بالکل. مجھے کہو کہ میں تمہیں ڈگری دیتا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی کی دیوار پہ لگا لو. اگر صرف اتنا مسئلہ ہے تو اس کے لیے 6 سال کھپنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ لگا دو ٹھپا اور اس کے بعد آپ اپنا کام سٹارٹ کرو, کیونکہ کام انسان کا جو ہے نا سب کچھ ہے. یہ تعلیم جو ہے یہ بیسیکلی یہ بھی ایک بزنس ہے, یہ پیور بزنس ہے. بالکل. آپ کسی یونیورسٹی میں چلیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی پر پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو انڈومنٹ فنڈ ہے وہ $100 بلین کا. تو $100 بلین کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ سے کمایا ہوا ہے, فیسز لے کے ہی ہے, تو بزنس ہے. تو شادی آپ کی ایک ہی ہے؟ شادی ایک ہی جی. اچھا, کوئی دوسری شادی کا کبھی میں ویسے تو ہر مرد بڑا خبیث ہوتا ہے, وہ کل تک اسے یہی امید ہوتی ہے کہ دوسری شادی ہو جائے گی. مرنے کے 3 دن بعد تک نا اچھا یہی امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کا نصیب پھوٹے گا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے سر کہ اکثر میں کہتا بھی ہوں لوگوں سے کہ انسان کے لیے, مرد کے لیے ایک اللہ تعالیٰ, ایک بیوی اور ایک موبائل فون کافی ہوتا ہے. اچھا, جب آپ دو کر لیتے ہیں نا, 2 خدا کر لیں گے, 2 بیویاں کر لیں گے, 2 موبائل فون لے لیں گے, تو آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی. ایک موبائل رکھا ہوا, ایک بیوی ہے, ایک اللہ تعالیٰ کافی ہے جی آپ سب. سبحان اللہ, کیا بات ہے.